من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحکمت حکمت واو اور علامہ سکھایا ہوں داؤد علیہ السلام کو مما اس سے جو اشیاء چاہا اللہ تعالیٰ نے وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحکمت وعلمه مما يشاء اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اور عطا کیا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی اور حکمت اور سکھایا داؤد علیہ السلام کو اس سے جو چاہا اللہ تعالیٰ نے واؤ اور لو اگر لا نہیں دفعو دور کرتا اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کو بعض ان کے بعض کے ذریعے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اور اگر نہیں دور کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض کے ذریعے لام یقیناً فسدت تباہ ہو جاتی الارض زمین واؤ اور لیکن اللہ تعالیٰ ذو والا فضل والا ہے علی العالمین ان پر تمام جہانوں کے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی المؤمنین اور علی العالمین اور اگر نہیں دور کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کے ذریعے یقیناً تباہ ہو جاتی زمین اور لیکن اللہ تعالیٰ فضل والا ہے اوپر تمام جہانوں کے تلکا یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نتلوہا کرتے ہیں ہم ان کو علی کا اوپر آپ کے بالحق کی ساتھ حق کے تلکا آیات اللہ نتلوہا علی کا بالحق یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی پڑھتے ہیں ہم اس آیتوں کو اوپر آپ کے ساتھ حق کے واو اور انکا بے شک آپ لام یقیناً من المرسلین رسولوں میں سے ہے وانکا لمن المرسلین اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا جس کی آیت نمبر 250 251 اور 252 ہمارے سبق کا حصہ رہی اور اس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے محمد عرفان نے پڑھا ہے. یہ ایک واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جب ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے قوم عمالقہ کی طرف سے پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر عرض کی کہ آپ ہمارے لیے ایک سالار مقرر کریں جن کی قیادت میں جا کر ہم قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کریں جہاد کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا طالوت کا انتخاب ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی سالاری میں ان کی قیادت میں جا کر قوم عمالقہ سے جا کر جہاد کرو. اس پر اعتراضات بھی ہوئے کہ کیسا ممکن ہے وہ ہمارے لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہے اس سرداری کے حقدار ہم ہیں. بہرحال بنی اسرائیل چل پڑے اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لشکر بنا بہت بڑا لشکر. جب یہ لوگ نکلے تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی راستے میں ایک نہر آئی اس کو جب عبور کرنے لگے تو حضرت سیدنا طالوت نے ان سے کہا کہ دیکھو اس نہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. جس شخص نے بھی اس کا پانی پیا وہ پھر میرے لشکر کا حصہ نہیں بن سکتا اور جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا. ہاں جس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو وہ ایک آدھ چلو پینا چاہے تو ایک آدھ چلو پی سکتا ہے. وہاں پر جیسے ہی پہنچا لشکر لوگ پانی پہ ایسے ٹوٹے کہ جیسے صدیوں کا پیاسا ہو بنا. وہ پانی پینے کے بعد ان کی ساری ہمت ٹوٹ گئی. چند ایک لوگ بچے
اور مٹھی بھر لوگوں کی تعداد کے مطابق جو روایات میں آتا ہے وہ 313 تھے۔ 313 کا یہ مختصر سا لشکر حضرت طالوت کے ساتھ چلا۔ آگے جب قوم عمالقہ کو دیکھا جن کا سپہ سالار جالوت تھا تو گھبرا گئے، خوفزدہ ہوئے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہم مختصر لوگ کیسے مقابلہ کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ اہل ایمان جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ماضی کے اندر بھی ایسی کئی جنگیں ہوئی ہیں کہ مختصر چھوٹی سی جماعت نے بڑی بڑی جماعتوں کو، بڑے بڑے لشکروں کو شکست سے ہمکنار کیا ہے، تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ تو جنگ ہوئی، جنگ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس وقت آپ کا بچپنا تھا اور کم سن کی اس وقت میں آپ علیل بھی تھے، اس کے باوجود آپ نے شرکت کی اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کے سالار کو، دشمن کے لشکر کے سالار کو اپنے اس پیارے کے ہاتھ سے جہنم واصل کروایا، کیونکہ آپ عمر میں چھوٹے تھے تو تلوار بازی کر نہیں سکتے تھے، تیر اندازی ابھی آپ اس میں نہیں آیا تھا معاملہ یہ، تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر جالوت کو مارا، تو اس چھوٹے معصوم کے ایک پتھر نے دشمن کے اتنے بڑے لشکر کو، اپنا بڑے سالار کو، اتنے بڑے پہلوان کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ قاری نیاز صاحب خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اسی کا پھر ذکر آتا ہے ہزموہم بإذن اللہ، تو اس چھوٹے سے لشکر نے اتنے بڑے لشکر جرار کو جو شکست پاش دی، یہ اللہ کے حکم سے تھی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، وقتل داؤد جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ایک پتھر مار کر واصل جہنم کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر فرماتا ہے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے منصب بخشا تو کچھ اس طرح بخشا کہ بادشاہی بھی عطا فرمائی، بادشاہی کے ساتھ دانائی بھی عطا فرمائی، اور آگے کیا فرماتا ہے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو وہ کچھ سکھا دیا جو اللہ کی منشا اور مشیت، جو اللہ کی مرضی تھی، جتنا اللہ نے چاہا اتنا حضرت داؤد کو سکھا دیا۔ ہر نبی کی اپنی شان ہے۔ ہمارا اگلا پارہ جو شروع ہونے جا رہا ہے اس میں بھی یہی آ رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس کا بھی ہم انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن یہاں اس آیت کے تناظر میں ایک بہت ہی پیارا نکتہ اپنے دامن کے اندر لے لیجیے، سمیٹ لیجیے، کہ حضرت داؤد کا جب ذکر ہوتا ہے تو فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، بادشاہی عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہ عطا فرمایا۔ لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو کیا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سبحان اللہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، اگر داؤد کو سکھاؤں تو اپنی مرضی سے سکھاؤں، جتنا میری مشیت ہو، جتنا میں چاہوں اتنا ان کو علم عطا فرماؤں، لیکن جب تیری باری آئے گی تو تو جتنا کچھ نہیں جانتا تھا وہ سارا کچھ تجھے سکھا دیا، وہ سارا کچھ تجھے سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔
اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے. تو الحمدللہ یہاں ہمارے 2 پارے مکمل ہوئے اور آخری اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بھی فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح یہ سسٹم نہ رکھتا تو طاقتور لوگ بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتے، ویرانے میں تبدیل کر دیتے، بستے ہوئے علاقوں کو، شہروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے. تو فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو اللہ تعالیٰ پورے عالمین پر فضل فرما رہا ہے اور فرمانے والا ہے. تو اس لیے جب کبھی ظلم پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم کو مٹانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ظالموں کی قوم کے برابر کوئی لشکر لے آئے. اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے لشکر کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس چھوٹے لشکر کے ذریعے ان بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تعالیٰ زیر کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے اور اپنے پیاروں کو کامیاب و کامران کر کے زمین کے نظام کو متوازن کر دیتا ہے. وہ جو ظالموں کی وجہ سے سسٹم کے اندر بگاڑ آ رہا ہوتا ہے، وہ نظام خراب ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی ایک بندے کو کھڑا کر کے اس کے ذریعے اس پورے سسٹم کو درست کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا پارہ الحمدللہ آج بدوی ہے. تو آج بدوی حضرت علی المرتضی شریف رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر سال میں ایک بدھ ہوتا تو میں اپنا کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے اس کا انتظار کرتا. اپنا کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے لیے میں اس کا انتظار کرتا. تو الحمدللہ ہمارے مدارس کے اندر بھی یہی ہے ماشاء اللہ. کیسا بات ہے آگے تشریف آگے تشریف. مجھے تو خیر یاد نہیں تھا، بچے نے یاد دلایا کہ اتفاق پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ہمارا سپارہ جو ہے دوسرا وہ بھی بدھ والے دن شروع ہوا تھا اور اس دفعہ بھی اتفاقی طور پہ ہمارا تیسرا پارہ بدھ والے دن شروع ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کا یہ رسول رسول ہے فضلنا ہم نے فضیلت بخشی بعدہم ان کے بعد کو. تلک الرسول فضلنا بعدہم یہ رسول ہیں فضیلت بخشی ہم نے ان کے بعض کو علی اوپر بعد کے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. یہ ذہن میں رہے کہ نفس نبوت کے اعتبار سے ہر نبی، رسالت کے منصب کے اعتبار سے ہر رسول برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کو کم نبوت ملی، کسی کو بہت زیادہ نبوت ملی، کسی کو رسالت کا بہت بڑا تاج پہنایا گیا تو کسی کو چھوٹا سا پہنایا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. منصب نبوت اور رسالت کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت میں، کرامت میں، عظمت میں، شان میں درجے رکھے ہیں. کسی کو کوئی درجہ عطا کیا ہے، کسی کو کچھ درجے عطا کیے ہیں. من سے ہم ان رسولوں میں سے، من ہم ان رسولوں میں سے، من وہ ہیں جو کلمہ کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے. من ہم من کلم اللہ ان رسولوں میں سے وہ ہیں جو کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وہ رفع بلند فرمایا بعد کو ہم ان رسولوں کے. ورفع بعدہم اور بلند فرمایا ان کے بعض کے درجات درجات کو. ٹھیک ہے، بعض میں سے بعض رسولوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ بلند فرما دیا ہے. اور آتینا عطا کیا ہم نے عیسیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن بیٹے مریم حضرت سیدہ بی بی مریم کے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم اور عطا کیا ہم نے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم کو کیا؟ البینات روشن دلائل.
واضح دلائل، واضح معجزات، اور ایدنا مدد فرمائی ہم نے، مضبوط کیا ہم نے، وہ ان کو، کن کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، با ساتھ روح القدسی پاکیزہ، ٹھیک ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحٍ الْقُدُسِ، اور مدد فرمائی ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح کے ساتھ، یعنی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. لو شاء چاہتا اللہ تعالی، ماں نہیں یہاں نافیہ ماں ہے، نفی والا ہے، اقتتل جھگڑتے، قتل کرتے، ولو شاء اللہ مقتتل، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہیں جھگڑتے، الذین وہ لوگ، من سے، بعد ہم ان رسولوں کے، ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہیں جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد ہیں. رسولوں کے بعد جیسے اب مسلمانوں کی کبھی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، کبھی عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ جنگیں بھی نہ ہوتی. من سے، بعد ما جو، جاءت آ چکی ہم ان کے پاس، البینات روشن دلیلیں. یہ کب جھگڑے، کس وقت آپس میں لڑے؟ اس وقت من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی. لیکن اختلاف کیا انہوں نے، پس منہم ان میں سے، من وہ ہیں جو آمنا ایمان لیا. اب دو گروہ بن گئے، ٹھیک، اختلاف ہوا، اختلاف کے بعد فمنہم من آمن وہ ہیں جو ایمان لیا ہے، منہم ان میں سے، من جو کفر کیا، ومنہم من کفر اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. لو شاء اللہ تعالی، ما نہیں، اقتتلوا جھگڑتے ہو، لڑتے جھگڑتے ہو، قتال کرتے ہو، لیکن اللہ تعالی یفعل کرتا ہے، ما جو یرید ارادہ فرماتا ہے، تو جو بھی اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے وہ کرتا ہے. الحمدللہ آج تیسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہے. تو سب سے پہلا جو حصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی بزرگی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی. ہر رسول کو دوسرے پر فضیلت ہے. یہ ذہن میں رہے کہ کبھی بھی کسی بھی نبی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، دوسرے نبی کے اوپر ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اگر اس نبی کا جن کی فضیلت کو بیان نہیں کیا جا رہا، ہلکا سا بھی تحقیر کا پہلو پایا گیا، ان کو ہلکا سا بھی کم تر سمجھا گیا، تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی نبی قابل حقارت نہیں ہے، ہر نبی قابل محبت ہے. ہر نبی کے اوپر ایمان رکھنا، ایمان لانا لازم ہے، اور کسی بھی نبی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہاں یہ اللہ کی شان ہے، کسی کو کتنی عظمت عطا فرمائی، کسی کو کچھ عطا فرمائے، کسی کو کچھ عطا فرمایا، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. لیکن جتنی عزتیں، عظمتیں، کرامتیں اور شانیں اپنے آخری نبی کو، ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمائیں، اتنی کسی اور کو عطا نہیں فرمائیں. اس لیے آپ کے اور میرے امام نے کیا فرمایا؟
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ بعض حضرات جو ہے نا وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھو بریلیوں کے امام نے، امام احمد رضا خان صاحب نے یہ کیا کر دیا، نبیوں کی جو ہے نا توہین ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے امام نے جو کچھ بھی کہا ہے قرآن و حدیث کو اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر نعت بنا کے سنایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن و حدیث کی مخالف نہیں ہے، بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی اس بندے نے، ایک ولی کامل نے، جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں شان بیان فرمائی ہے، وہ یقیناً قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا خلاصہ ہے۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا کی زندگی میں قرآن کو اپنا ہادی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے حلال کردہ امور یاد کرنے کی اور حرام کردہ امور سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کے فیوز و برکات سے ہمیشہ مستفیض فرما۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنگات باقا چاند